اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو بندہ علم حاصل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو علم حاصل نہیں کرتا ہے وہ تو بس اپنی زندگی افسوس افسوس کہتے ہوئے گزارتا ہے، کاش کہ میں بھی پڑھ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سچا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس واقعے سے معلوم ہو جائے گا کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے صحیح معنوں میں شوق کے ساتھ کہ مجھے پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور مجھے دین کا فائدہ پہنچانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے اعلی مقام پر لے جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے انہیں دھوبی گھاٹ کی طرف بھیجا کہ جاؤ کپڑے دھونا سیکھو اور کچھ پیسے کما کر لاؤ تاکہ ہماری روزی روٹی چلے، ہمارا گھر کا گزران چلے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے تو راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مل گئے، تو حضرت نے انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے اور پڑھانا شروع کر دیا۔ جب شام کو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کو لوٹے تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ امی جان میں تو پڑھ کر آیا ہوں۔ تو ماں بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تو کپڑے دھوئے گا، کچھ پیسے کما کر لائے گا، اس سے ہمارے گھر کا گزران چلے گا، لیکن تو پڑھائی کر کے آیا ہے۔ پھر صبح ہوئی، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے۔ جا کر حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت میری ماں یہ کہتی ہے کہ میں کچھ کماؤں جس سے گھر کا گزران چلے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ میں تمہیں ایک ایسا ہنر سکھا رہا ہوں کہ اس ہنر سے تم اعلیٰ مقام پر جاؤ گے اور اچھی آمدنی بھی آئے گی۔ پھر شام حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس آئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ حضرت نے ایسا کہا، تو ماں کو تسلی نہیں ہوئی۔ صبح ہوئی تو پھر حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے کہا کہ دیکھو آپ کے بیٹے کو میں نے ایک ایسا ہنر سکھا رہا ہوں میں کہ جس سے آپ کا بیٹا ایک دن پستے کا فالودہ کھائے گا۔ پستے کا فالودہ جو پہلے زمانے میں بادشاہ کھاتے تھے، بس بادشاہ کے گھروں میں پکتا تھا، لیکن آج کل تو ہمارے گھروں میں سب کے گھروں میں پک جاتا ہے، بن جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں بادشاہوں کے گھروں میں پستے کا فالودہ بنتا تھا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا بیٹا پستے کا فالودہ کھائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں وہاں سے چلی گئی، یہ سوچتے ہوئے چلی گئی کہ حضرت مجھے تسلی دینے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ اب بات آئی اور ختم ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس وقت کا چیف جسٹس بنا، اللہ نے مجھے بہت بڑا مقام عطا کیا اور میرے بازو میں ہارون رشید بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہتے ہیں، ہارون رشید بادشاہ فرماتے ہیں کہ حضرت میں آپ کے لیے ایک چیز بنا کر لایا ہوں، یہ کبھی کبھار میرے لیے بنتی تھی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کا ایسا مقام عطا کیا کہ آپ کو یہ ہر روز بنے گی، میں نے طے کر دیا کہ آپ کو یہ ہر روز ملے گی۔ تو حضرت کے سامنے وہ چیز پیش کی گئی، حضرت اٹھا کر اسے
کھائے تو بڑی لذیذ تھی، بڑے مزے کی تھی۔ حضرت پوچھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو ہارون رشید بادشاہ فرماتا ہے کہ یہ پستے کا فالودہ ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے میری ماں سے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا بیٹا اعلیٰ مقام پر جائے گا اور وہ پستے کا فالودہ کھائے گا۔ آج وہ دن میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سچے قصے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو بندہ سچے دل کے ساتھ، شوق کے ساتھ علم حاصل کر لیتا ہے، اس کا بڑا ہی مقام ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم اپنے وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ کوئی بھی کتاب، چاہے دنیا کی کتاب ہو، جنرل نالج کی کتاب ہو، قرآن ہو، پڑھتے رہیں۔ کھیل کود میں، گیمز کے کھیلنے میں ہم اپنے وقت کو لگائیں گے تو پورا بیکار ہو جائے گا، ہم کتابوں سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے دلوں میں علم کا شوق پیدا فرمائے، اور جو بھی پڑھیں گے، جو بھی یاد کریں گے، قیامت کے صبح تک نہ بھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔